ہر چیز جو سی ہے نا سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلانی چاہیے. اگر پارلیمنٹ نے ایک جواب دہی مانگی ہے, پارلیمنٹری کمیشن بنے اور یہ پولیٹیشین جو ہماری قیادت ہے یہ ذمہ داری اٹھائے. ان کا بڑا اچھا یہ طریقہ ہے کہ جتنا تماشا ہیڈ لائنز لینی ہے ہیڈ لائنز وہ لے لیں پولیٹیشینز, اور جہاں پہ ایکچوئل ذمہ داری ہے, اور اگر آپ نے آرمی کو بھی اسٹریم لائن کرنا ہے اور ان کی ذمہ داری کرنی ہے تو وہ ڈال دیں آپ جوڈیشری پہ. کیوں جوڈیشری پہ ڈالیں؟ نہیں, جوڈیشری اگر ہم ٹھیک سمجھیں جو انہوں نے کمیشن کے مینڈیٹ جو بنایا ہے نواز شریف صاحب نے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی کو ٹھیک کرے. میرا خیال ہے لیٹس فوکس کہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے مئی 2 کو, اس حوالے سے میرا خیال تھا پوچھ گچھ کی. ان کی کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کریں, باقی سب تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو اس میں ہوں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو انوالو جوڈیشری ان ایوری تھنگ؟ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, پالیسی ڈیسیجن ہے, اس میں کوئی میٹر آف لا نہیں ہے. انسٹیٹیوشنل فیلئر ہوا ہوا ہے, انٹیلیجنس لیپسز ہوئے ہوئے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ نے خود آ کے کہا ہے کہ لیپس ہوا ہے. اب کام ہے ریفارم آف ایجنسیز, ایک نئی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانے کا ٹائم ہے, وقت ہے, ضرورت ہے. آپ کی پرائرٹائزیشن ری پرائرٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی ریجنل اور نیشنل جو سی آپ کی سیکورٹی آؤٹ لک ہے, ان تمام چیزوں کا جو سا پیرایا ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے حدود میں آتا ہے. یہ بتائیں رفت کہ ابھی یہ ہم نے سنا کہ چودھری نثار نے کہا کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیا, غلطی ایکسیپٹ کر لی, لیکن اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے, رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے. اور دوسری طرف ہم نے سنا یہ کہ جنرل شجاع پاشا نے یہ کہا کہ جب اس طرح کا فیلئر ہوا امریکہ میں, ممبئی میں, تو کسی نے تنقید نہیں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, وہاں یہاں کی ذرا تنقید زیادہ ہی ہو رہی ہے. نہیں, میرے خیال میں ان کا یہ کہنا کہ تنقید وہاں پہ نہیں ہوئی ہے, بے شمار تنقید ہوئی ہے, لیکن اس تنقید کے نتیجے میں اگر کسی کا ہیڈ رول نہیں ہوا تو اس کی ڈفرنٹ بات ہے. 9/11 کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ 9/11 کے حادثے کے بعد بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو انٹیلیجنس اپریٹس تھا دے فیل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, اور ہمارے یہاں تو یہ کنیکٹ ٹو ڈاٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری ایک پارٹنرشپ ایک دوسرے ملک کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کے ساتھ پاکستان ان کے ساتھ تمام ممکنہ معاونت کر رہا تھا, تو یہ سوال پوچھنا بڑا اہم ہے کہ وہ کس سٹیج کے اوپر کن حالات کے تحت وہ معاونت کا سلسلہ رکا, اور اس کے بعد پھر امریکہ نے یہ پاکستان کو بتائے بغیر, اس کے ہم سے ہماری سرحدوں کی وائلیشن کرتے ہوئے یہ ایڈ کیا. جو ٹارگٹ ہے اس کو پکڑنے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ایسے ہیں جہاں پہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو پھر اس تعاون کے نتیجے میں ہماری ساورنٹی کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. باقی جو انٹیلیجنس فیلئر کا ایک اور ڈائمینشن بھی ہے جو کہ انٹرنل ہے, کہ یعنی کہ اسامہ بن لادن کی یہاں پہ پایا جانا, اس کی موجودگی, اس کا ایک جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ باقاعدہ ہی واز ناٹ اے پیسو فگر, ہی واز ویری, یہ اہم سوال ہے جی. بالکل بالکل, ان تمام چیزوں کی بھی تحقیقات ہوگی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب. دیکھیے یہ بھی انہوں نے, مالک نے بھی بات اٹھائی کہ جی جوڈیشل کمیشن کیوں بھاگیں, کیوں چیف جسٹس کے پاس, لیکن اس کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے پاکستان کی سیاست کی کہ پاکستان کے سیاستدان ابھی بھی they want to curry favor, وہ چاہتے فوج چاہے یا نہ چاہے وہ اور بات ہے, لیکن سیاستدان سیاست کھیلتے ہیں اس طرح کے معاملے میں. آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھ لی ہیں سیاستدانوں کی کیا تھی. کچھ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب چلے جائیں گھر, کوئی کہہ رہا تھا وہ چلے جائیں پرائم منسٹر. تو یہ دیکھا کہ جو فوج کے حوالے سے جو ادارے تھے اس پر وہ تھوڑا نرمی کر رہے تھے, حالانکہ فوج نے خود کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. تو اس ضمن میں بہتر نہیں ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے جو کہ ایک نیوٹرل, اس کی دیکھیں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. جو مالک صاحب نے بات کہی ہے اس میں کافی وزن ہے, اس کو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سرسری طور پر ریجیکٹ کر دیں. کئی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. جوڈیشل اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس کو نامزد کرنے دیا جائے, مطلب بھگوان داس کا نام تک لیا گیا, اور لوگ ہو سکتے ہیں, انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں. ہمیں تو ایک ایسا کمیشن چاہیے جس پہ بھروسہ ہو, اس میں صاف ستھرے لوگ ہوں, اور ان سے یہ امید ہو کہ وہ بالکل بر وقت اور صحیح تحقیقات کر کے قوم کو بتا دیں گے. بلکہ ایسا ہو, میں کہتا ہوں کہ دنیا بھی کہے کہ صحیح, جب آپ سچ بولتے ہیں اور سبسٹنشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو دنیا اس پہ یقین کر لیتی ہے. باقی نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے وہ ہیں بٹر بہت. وہ انہوں نے کہا میرا بھائی بھی نہ جائے, میں بھی نہیں جاؤں گا بریفنگ میں. آپ بریفنگ سنیں اور بات سنیں اور بے شک مسترد کرتے ہیں دلیل کے ساتھ, کہیں. اب وہ ایک مفروضہ انہوں نے قائم کیا, وہ بڑا دلچسپ ہے.
حالانکہ وہ غلط ہے 100%. کہ ریمنڈ اب اس کیس میں ISI نے یہ کیا. دیکھیے واضح طور پر فوجی قیادت کہتی ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی. ہم نے امریکیوں سے بھی کہا, حکومت سے کہا, یو میک دا ڈیسیژن. ہمیں جتنی ذمہ داری دی گئی خاندانوں سے بات کرنے کی, ہم نے وہ پوری کی. فیصلہ کیا عدالت نے, حکومت نے. ہم فیصلے میں شریک نہیں تھے. یہ بات امریکیوں کو بھی بار بار بتائی گئی, ان کو بھی بتائی گئی, اور بھی ان کے کچھ مفروضے ہیں. اب اس سے باہر نکلیں. ملک پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے. یہ میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ 2-3 آدمی بیٹھ کیوں نہیں جاتے اور بات کیوں نہیں کر لیتے. جہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی تلافی ہو, مس انڈرسٹینڈنگز دور کی جائیں. آخر سیکورٹی پہ کوئی قوم اس کی متحمل کیسے ہو سکتی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے. پارلیمنٹ تو خیر ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے, اخباروں میں ہوتی رہے, نہیں ہو, لیکن فارمولیشن کے لیے تو ٹیلی ویژن, ہم تو بیٹھ کے فارم پالیسی نہیں بناتے. ہم تو یہ کر سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں, سوال اٹھا سکتے ہیں. یہی ذمہ دار لوگ جن کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے. دیکھیں فوج کی تو ایک ذمہ داری ہے پروفیشنل, لیکن نواز شریف صاحب قوم کی نمائندگی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی. کوئی بٹر ہے نواز شریف صاحب جو انہوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں مالک؟ نہیں دیکھیں, بٹر کی بات نہیں ہے. بات یہ جب کارگل ہوا تھا اس کے بعد کمیشن کیوں نہیں بنا, یہ بات نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک سٹوری رن کی ہے 2 دن پہلے نیوز پیپر میں اپنے میں کہ تقریباً 71 میٹنگز ہوئی کیبنٹ کی, اس میں سیکیورٹی کبھی ڈسکس نہیں ہوئی the way it should have been discussed. یہ تو پرائرٹیز نہیں تھی. اب دیکھیں اب ایک فیلئر ہوا ہے, لیپس ہوا ہے, کنوینئنٹلی ہم نے سارا کچھ ڈال دیا فوج پہ. اب مصیبت یہ ہے کہ اب جمہوریت کا دور ہے. اگر ہم کوئی اور بات کریں تو ایک دم اس کو یہ پہنا دیا جائے گا کہ شاید کہ جی کسی تھرڈ انسٹیٹیوشن کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پالیسی ڈیسیژنز ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ پرائرٹی سیٹ کرتی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کیا پرائرٹی ہے. اگر 70 میٹنگز میں کیبنٹ کی ملک کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ایز این ایجنڈا آئٹم نہیں ڈسکس ہو رہا, تو یہیں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پرائرٹی کیا ہے. آپ کس کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ایجنڈا آئٹم نہیں ڈسکس؟ دوسرا مجھے ایک بتائیں, آپ آج کی تعداد لے لیں جو ابھی تک ہمیں اطلاع ملی ہے, اس میں تقریباً شاید آدھے سے ٹوٹل اسٹرینتھ دیکھیں 342 ایک ہیں, 100 سینیٹرز ایک ہیں, 442 لوگ ہیں. ہمیں جو ابھی تک اطلاع ملی ہے, میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن پتہ لگا شاید 150 یا 250 لوگ آئے ہوئے. اتنے بڑے امپورٹنٹ مسئلے میں جو ملک یہ انکنفرمڈ آپ بات کر رہے ہیں, آپ انکنفرم بات کر رہے ہیں. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور ہم پھر یہی بات کریں گے کہ پالیسی کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی بلنڈرز ہوئے, ہم رفت صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ذمہ داری کس کی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی, پریزیڈنسی کی, یا عسکری قیادت کی, اور کہاں جا کے سب کی ذمہ داری ایک یونیفائڈ ذمہ داری ہوتی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.